صبح سے ایک بھی سواری نہیں لگی تھی۔ میں نے پریشانی سے رکشا اسٹینڈ کی طرف دیکھا تھا۔ کانوں میں بیوی کی آواز گونج رہی تھی، شام کو کچھ لیتے آئیے گا، گڑیا کا آج پہلا روزہ ہے۔ اچانک ایک بوڑھی عورت نے میرے رکشے کی سائڈ پر آ کر مجھ کو پکارا، بیٹا مجھ کو گھر چھوڑ دو گے؟ نہایت غریب عورت تھی۔ دل میں خیال آیا اس کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، کیا پتہ اس کی دعا سے کوئی سواری مل جائے۔ جیسے ہی میں نے اس کو اس کے دروازے پر چھوڑ کر پلٹا، اس نے ایک ایسی بات کہہ دی جس کو سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا، لوگوں کے دسترخوانوں پر طرح طرح کی نعمتیں موجود تھیں، اور دوسری طرف ہم جیسے غریب لوگ بھی تھے جو اس بات سے پریشان تھے کہ اس مقدس مہینے کی ہر چیز کی قیمت آسمان کو چھونے لگی تھی۔ دل آج صبح سے ہی بہت برا ہو رہا تھا، کام نہ ہونے کے برابر تھا، اوپر سے رکشے میں مرمت کا کام نکلنے کی وجہ سے اب اکثر سواریاں رکشے کی حالت دیکھ کر دور سے ہی چلی جاتی تھی۔ گھر کے اخراجات پورے کرتا، یہاں پر رکشے کی مرمت کرواتا۔ صبح سحری میں بیوی نے چائے کے ساتھ روٹی رکھتے ہوئے بڑے پریشان سے لہجے میں کہا تھا، شام کو کچھ لیتے آئیے گا، آج گڑیا کا پہلا روزہ ہے۔ اور میرے ہاتھ وہیں لرز کر رہ گئے تھے۔ میں نے شکوہ بھری نظروں سے بیوی کی طرف دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت میں نے حالات کیا چل رہے تھے، لیکن پھر بھی اس نے بیٹی کو نہیں روکا تھا روزہ رکھنے سے۔ وہ اپنی صفائی میں کہنے لگی، عمران، میں نے تو اسے بہت روکا تھا، لیکن بچی ہے، ضد کرنے لگی۔ پڑوس میں سبھی بچوں کا روزہ کشائی ہو رہی تھی، اور پچھلے کئی روز سے مسلسل ضد کیے جا رہی تھی۔ نہ اٹھاتی تو صبح صبح رونے لگتی۔ میں نے گہری سانس لی تھی، شاید میری بچی کے نصیب سے ہی اللہ آج کوئی وسیلہ بنا دے۔ میں نے کئی بار سڑک پر ادھر ادھر کے چکر بھی لگائے تھے کہ شاید کوئی بھولے بھٹکے سے ہی میرے رکشے میں سواری لگ جائے، لیکن پھر میں اپنا سا منہ لے کر رکشا اسٹینڈ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرے ارد گرد بڑے سجے سنورے رکشے کھڑے تھے۔ پہلے میرے حالات ایسے نہیں تھے۔ میں ایک کمپنی میں کام کرتا تھا، گزارا اچھا نہ سہی لیکن پھر بھی بہت بہتر ہو جاتا تھا۔ لیکن کورونا کے دنوں میں جب کمپنی نے ورکرز کو نکالا تو میں بھی بے روزگار ہو گیا۔ گھر کا بہت سارا قیمتی سامان صرف اس وجہ سے بیچنا پڑا کہ ان دنوں میں کوئی کام کاروبار نہیں تھا، نہ ہی کوئی محنت مزدوری مل رہی تھی۔ بیوی صابر دی تھی خدا نے، اولاد بھی بس ایک ہی دی تھی، میری گڑیا جو اس وقت 7 برس کی ہو چکی تھی۔ بعد میں جب کورونا کی وبا ختم ہوئی تو بیوی نے اپنی شادی کا زیور نکال کر میرے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہنے لگی کہ عمران، اسے بیچ کر کوئی رکشہ لے لیں، کم سے کم گھر کی دال روٹی تو چلے گی۔ میں نے احسان مندی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا اور زیور اٹھا کر بازار پہنچ گیا۔ جتنی رقم مجھے ملی تھی اس میں نیا رکشہ تو نہیں آیا، مگر ایک گزارے لائق سیکنڈ ہینڈ رکشہ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ پچھلے 1.5 سال سے مسلسل رکشہ چلا رہا تھا، مگر گھر کے خرچ پورے ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ بیٹی کو بھی پرائیویٹ اسکول سے نکال کر سرکاری اسکول میں داخل کروا چکا تھا۔ آج موسم بھی کچھ گرم ہو رہا تھا۔ میں سر پکڑ کر اپنے رکشے کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسی وقت میرے رکشے کے برابر والے رکشے کے ڈرائیور کی ناگوار سی آواز سنائی دی تھی، جا مائی، وقت خراب نہ کر، دھندے کا ٹائم ہے۔ ارے جب پیسے نہیں ہوتے تو پھر رکشے والوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیدل کیوں نہیں چل جاتے؟ گھر یہ تیرا روز کا ڈرامہ ہے؟ میرا دل اداس ہوا تھا، حالانکہ رشید کی اچھی خاصی سواریاں لگ چکی تھی۔ صبح سے وہ 12 چکر کاٹ چکا تھا۔ اسی وقت میرے پرانے سے رکشے پر ہاتھ مار کر ایک بوڑھی سی عورت نے مجھے پکارا تھا، بیٹے ذرا مجھے گھر تک چھوڑ دو گے؟ میں نے غور سے اس عورت کی طرف دیکھا جو شاید بھیک مانگ کے واپس جا رہی تھی۔ پیروں میں ٹوٹی ہوئی چپل تھی، ہاتھ میں ایک بوسیدہ سا تھیلا تھا، کپڑے جگہ جگہ سے ہاتھ سے سلائی ہوئے تھے، اور چہرے پر دکھوں اور پریشانیوں کا گہرا جال تھا۔ میں لمحے بھر کو اپنی ماں کی یاد میں کھو گیا، جن کا پچھلے سال انتقال ہوا تھا۔ میری ماں بھی اسی طرح کمزور اور حنیف سی تھی۔ میری بیوی میری ماں کا ہر ممکن دھیان رکھتی تھی۔ کپڑے پرانے سے ہی لیکن صاف ستھرے ہوتے تھے۔ میں بھی اپنی ماں کی خدمت کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا، لیکن میری ماں میرے مالی حالات دیکھ کر ایسے ہی پریشان اور دل گرفتہ سی نظر آتی تھی۔
میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس بوڑھی عورت کو اس کے گھر پہنچا کے آتا ہوں۔ ویسے بھی سواری تو کوئی لگ ہی نہیں رہی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اسی غریب عورت کی دعا کے صدقے آج روزی دے دے۔ میں فوراً رکشے سے نیچے اترا، اس بوڑھی عورت کو سہارا دے کر اپنے رکشے میں سوار کیا اور اس کی بتائی ہوئی جگہ پر اسے لے کر چل دیا۔ وہ شہر سے ذرا ہٹ کر ایک ویران سی بستی میں رہتی تھی، جہاں پر اکثریت اسی کی طرح غربت اور لاچاری کی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے اس بوڑھی اماں کو سہارا دے کر اس کے دروازے کے سامنے اتارا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے ڈھیروں ڈھیر دعائیں دینے لگی۔ میں نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس مڑنے لگا۔ اس نے اپنے کمزور سے ہاتھ سے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے بوسیدہ سے تھیلے میں ہاتھ مار کر میری طرف اچھے خاصے پیسے بڑھائے۔ میں حیرت سے اس بوڑھی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے انکار میں سر ہلانا چاہا تو وہ مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، بیٹا جانتی ہوں کہ تو بھی پریشان ہے، عصر کا وقت ہونے والا ہے، کچھ دیر میں روزہ افطاری کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ تو بھی روزے سے لگتا ہے، ایسا کر اپنے گھر چلا جا، بیوی بچوں کے ساتھ مل کر روزہ افطار کر لے۔ ویسے بھی میں تو اکیلی ہوں، میرے جتنے اللہ نے مجھے دے دیا ہے، کل کا مالک اللہ ہے۔ میری دعا ہے اللہ تیرے نصیب بدل دے اور تجھے بہت زیادہ نوازے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس عورت کو سب فقیر کہہ رہے تھے، اس کا دل اتنا بڑا تھا کہ وہ اپنی محنت سے مانگے ہوئے پیسے مجھے دے رہی تھی۔ میرے دل میں ایک لمحے کو خیال آیا، یہ تو بھیک کے پیسے ہیں، میں اپنی بیوی اور بیٹی کو افطار کرواؤں یا نہیں؟ اگلے ہی لمحے میں نے اس عورت سے وہ پیسے لے لیے۔ میری نظروں کے سامنے اپنی بیٹی کا چہرہ گھوم گیا تھا، جو اس امید پر روزہ رکھے ہوئے تھی کہ اس کا باپ آج اس کے افطار کے لیے ضرور کچھ اچھا لے کر آئے گا۔ میں نے اس بوڑھی عورت کا بہت شکریہ ادا کیا اور وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ میں نے فوراً بازار سے افطاری کا سامان لیا، تھوڑا سا گوشت بھی لے لیا اور سیدھا گھر پہنچ گیا۔ میری بیوی سامان دیکھ کر خوش ہو گئی اور جلدی جلدی کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ میری بیٹی بھی خوشی سے اچھل رہی تھی۔ عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں وضو کر کے سیدھا مسجد پہنچ گیا۔ نماز پڑھ کر کچھ دیر وہی ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تبھی محلے کے حاجی صاحب اپنے چند دوستوں اور محلے کے کچھ معززین کے ساتھ بات کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ ان لوگوں کو خوشی خوشی بتا رہے تھے کہ رمضان میں ان کی طرف سے مدینہ شریف میں افطاری کروائی جاتی ہے۔ آج محلے کی اس مسجد میں بھی افطاری انہی کی طرف سے آنے والی تھی۔ میں نے گہرے دکھ اور افسوس کے ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ کاش یہ حاجی صاحب اتنا احساس کر لیتے کہ اس محلے میں ایسے بہت سے مفلس اور نادار لوگ بھی رہتے ہیں جو اصل مستحق ہیں، اور کاش وہ اپنی نمود و نمائش کی بجائے ان غریب لوگوں کو ماہ رمضان میں راشن لے کے دیتے تو زیادہ بہتر ہو جاتا۔ میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر گھر آ گیا تھا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو ہم تینوں نے روزہ افطار کیا۔ میں نے اور میری بیوی نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو افطاری کروائی تھی۔ پھر میں نے جیب سے 100 روپے نکال کر گڑیا کی طرف بڑھائے تھے اور کہا کہ بیٹا یہ تمہارا انعام ہے۔ میری معصوم سی بیٹی اتنے میں ہی خوش ہو گئی۔ میری بیوی اور بیٹی اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی نماز ادا کرنے کے لیے، اور میں بھی اٹھ کر مسجد چلا آیا۔ نماز کے بعد سبھی لوگ حاجی صاحب کی تعریف کرنے لگے، جن کے گھر سے آج شاندار افطاری آئی تھی۔ حاجی صاحب سب سے مسکرا کر شکریہ وصول کر رہے تھے۔ تبھی میری نظر ان لڑکوں کی طرف پڑی جو بچی ہوئی افطاری کے برتن خالی کر رہے تھے۔ اللہ کی نعمتوں کا بہت بے قدری سے استعمال کرنے کے بعد بہت سارا رزق ضائع کیا جا رہا تھا۔ میرا سینہ دکھ سے بھر گیا تھا، لیکن کسی کو کچھ کہنا بنا بات اپنی شامت بلوانے کے مترادف تھا۔ میرے لیے تو وہ بوڑھی عورت کسی فرشتے سے کم نہیں تھی جس نے آج کے دن میری مدد کی تھی۔ 2-4 دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک روز میں سواری چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا کہ سامنے سے آتی ہوئی تیز رفتار گاڑی نے میرے رکشے کو بری طرح سے ٹکر ماری۔ سواری کو تو معمولی چوٹیں لگیں، لیکن میری دونوں ٹانگیں بری طرح سے کچلی گئی تھیں۔ موقع پہ جمع لوگ
مجھے اٹھا کر فوراً ہسپتال لے گئے۔ کچھ لوگوں نے میری حالت دیکھ کر میری موقع پر مدد بھی کی تھی۔ مجھے خود سے زیادہ فکر اپنے اس پرانے سے رکشے کی ہو رہی تھی، جو میری بیوی اور بچی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میرے کام آتا تھا۔ میری بیوی کو بھی کسی نے اطلاع دے دی تھی۔ میری بیوی روتے ہوئے ہسپتال پہنچی تو میں لاچارگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا فوری آپریشن کیا جانا تھا، لیکن ہم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بیوی نے ادھر ادھر رشتہ داروں سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا، لیکن ہر انسان نے یہی کہا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور پھر عید سر پر ہے، کسی کے پاس بھی اتنی گنجائش نہیں۔ ہاسپٹل والوں نے ہی کسی خیراتی ادارے کی مدد سے میرا آپریشن کر تو دیا، لیکن مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اور خوراک کی کمی کی وجہ سے میری ٹانگوں میں انفیکشن پھیلتا گیا۔ دوائیاں اتنی مہنگی تھی کہ ہم لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ ہاسپٹل والوں نے بھی کچھ دن ہاسپٹل میں رکھ کر مجھے ڈسچارج کر دیا، اور یوں میں بستر پر آن لگا تھا۔ میری پیاری بیٹی ایمان یہ سب دیکھ کر سہم چکی تھی۔ میری بیوی نے محلے والوں سے بھی مدد مانگی، راشن کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں بھی جا کر لگی، لیکن کہیں سے کچھ نہیں ملتا تھا۔ وہ گھر میں رہنے والی سیدھی سادی عورت تھی، اسے دنیا کی چالاکیاں نہیں آتی تھی۔ کبھی کبھی کوئی انسان مدد کرنے کے بہانے اسے کچھ کہہ دیتا تو وہ روتے ہوئے گھر چلی آتی تھی۔ میں دن رات رو رو کر اللہ سے اس آزمائش سے نجات کی دعا کر رہا تھا۔ محلے کے امام صاحب کو ہماری حالت کے بارے میں معلوم تھا۔ وہ اکثر مسجد میں بچا ہوا کھانا میرے گھر بھجوا دیتے تھے۔ میں نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ وہ حاجی صاحب کے گھر جائے اور ان کی بیوی سے کہے کہ حاجی صاحب سے بات کروا دے۔ میری بیوی شمائلہ یہ سن کر بہت دکھی ہوئی، کیونکہ وہ اتنی جگہ سے ناکام لوٹ چکی تھی کہ اسے اب امید ہی نہیں رہی تھی، لیکن میں نے پھر بھی اسے زبردستی ان کے گھر بھیج دیا، کیونکہ سنائی یہ دے رہا تھا کہ حاجی صاحب مسجد نبوی میں بہت بڑی دعوت افطار دیں گے۔ مجھ غریب کے گھر کا راشن تو فقط چند ہزار روپے کا آ جاتا، چند ہزار کی دعاؤں سے میں صحت مند ہو سکتا تھا۔ شمالہ کو حاجی صاحب کے گھر گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ ایمان میرے پاس ہی کھیل رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور شمائلہ جس حال میں گھر میں داخل ہوئی یہ دیکھ کر میرا کلیجہ کانپ اٹھا۔ اس کی چال میں واضح لنگڑاہٹ تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے اور مسلا ہوا لباس اس کی چادر سے بھی میں نظر آ رہا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور پھر اپنی مٹھی کھول کر اس نے دبے ہوئے چند ہزار روپے میرے سامنے پھینکتے ہوئے روتی ہوئی جا کر کمرے میں بند ہو گئی۔ میں ایمان کے سامنے اس سے کچھ نہیں پوچھ سکتا تھا۔ میرا دل بری طرح سے لرز گیا تھا، مجھے اندیشوں نے گھیر لیا تھا۔ میں نے فوراً ایمان سے کہا تھا کہ بیٹا تم تھوڑی دیر کے لیے برابر والی خالہ کے گھر چلی جاؤ، ان کی پوتی کے ساتھ کھیل لو۔ وہ بھی کافی دن سے گھر میں قید ہو کر تھک چکی تھی، اسی لیے اجازت ملتے ہی فوراً خالہ نفیسہ کے گھر پہنچ گئی۔ مجھے شمائلہ ہی سہارا دے کر بستر سے اٹھاتی بٹھاتی تھی، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ کوشش کر کے بستر سے نیچے اترا اور اپنے ناکارہ وجود کو گھسیٹ گھسیٹ کر دروازے تک پہنچ گیا۔ میں دروازے کو زور زور سے بجا کر شمائلہ کو پکار رہا تھا، لیکن اندر سے بس اس کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے فریاد کی، شمائلہ تمہیں خدا کا واسطہ اور تمہاری بیٹی کی قسم ہے، دروازہ کھول دو، مجھے بتا دو کہ کیا ہوا ہے، میرا دل غم سے پھٹ جائے گا۔ کچھ دیر سناٹا رہا اور پھر اچانک شمائلہ نے دروازہ کھول دیا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کی قمیض کا پھٹا ہوا دامن میرے سامنے تھا، اس کی گردن پر نشان تھے، اس کی کلائی بھی زخمی تھی۔ وہ اس وقت بھی روزے میں تھی جب ان ظالموں کے گھر گئی تھی۔ اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، میں سب سمجھ چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے بری طرح سے زمین پر گر گئی۔ میں نے اسے اپنے گلے لگایا تو وہ ہچکیاں لے لے کر مجھے بتانے لگی، حاجی صاحب کے گھر کی عورتیں کہیں گئی ہوئی تھی، ملازم نے مجھے نہیں بتایا۔ جب میں نے جا کر حاجن سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ مجھے اندر ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خود گم ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد حاجی صاحب وہاں پر پہنچے اور میں نے ان سے مدد کی درخواست کی تو انہوں نے اپنے ملازم کو آواز دے کر کہا کہ دروازے کو باہر سے بند کر دو
اور مجھے کہنے لگے کہ میں کروں گا تمہاری مدد، جتنی مرضی تم چاہو۔ یہاں تک بتا کر شمائلہ بری طرح سے رونے لگی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے وجود سے جان نکل چکی ہے۔ وہ ہچکیاں لے لے کر مجھے بتا رہی تھی، میں نے بھاگنے کی بہت کوشش کی لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ باخدا یہ جو بھی ہوا اس میں میری رضا شامل نہیں۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہو جاتا تو میں دروازے سے ہی واپس پلٹ آتی۔ میں نے اپنی عمر کے 10 سال اپنی بیوی کے ساتھ گزارے تھے۔ میں جانتا تھا کہ میری بیوی کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتی، لیکن میں غریب تھا۔ اگر کچھ کہتا تو کوئی بھی میری بات کا یقین نہ کرتا اور الٹا میری بیوی کی عزت کو تماشا بنا دیا جاتا۔ کاش میں نے شمائلہ کو یہ سب نہ کہا ہوتا۔ کاش میں نے شمائلہ کو حاجی صاحب کے گھر نہ بھیجا ہوتا۔ کاش اس حادثے میں خود بھی مر گیا ہوتا۔ میں بے بسی سے رونے لگا۔ تھوڑی دیر میں ایمان بھی گھر واپس پہنچ گئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کو روتا دیکھ کر گھبرا گئی اور زور زور سے رونے لگی تو برابر والی خالہ نفیسہ ہماری پکار سن کر آ گئی۔ اس نے میری بیوی شمائلہ کا حلیہ دیکھا تو غم سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، عمران بیٹا، مجھے تمہاری حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ تم کہو تو میں ابھی جا کر محلے کی عورتوں کو اکٹھا کرتی ہوں، اس کلمہ ہوئے اشفاق کو سبق سکھانے کے لیے، جو دو حج کر کے خود کو حاجی صاحب بنائے بیٹھا ہے اور اسے دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں رہا۔ یہ سن کر میری بیوی شمائلہ نے خالہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور رو کے کہنے لگی، خالہ تمہیں قسم ہے ایسا مت کرنا، ورنہ یہ لوگ ہمیں اس محلے سے بھی نکلوا دیں گے۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، کل کو اس کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے گا۔ میں اس غربت، بھوک اور بیماری کو تو برداشت کر سکتی ہوں مگر ذلت کو نہیں۔ ہم لوگوں کے پاس اب دوسرا کوئی چارہ نہیں کہ ہم تینوں اپنی جان لے لیں۔ خالہ شمائلہ کی یہ بات سن کر سہم گئی۔ وہ کافی دیر ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر غمزدہ ہوتی رہی اور پھر اٹھ کر اپنے گھر چلی گئی۔ شام کو جب اس کا بیٹا کام سے لوٹا تو خالہ اس کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی۔ انہوں نے اپنی گنجائش کے مطابق ہم لوگوں کے لیے کچھ راشن کا بندوبست کیا تھا۔ وہ کافی دیر بیٹھ کر شمائلہ کو تسلی دلاسا دیتی رہی اور پھر اٹھ کر چلی گئی۔ پوری رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ میری بیوی نے روتے روتے ہی تہجد کی نماز پڑھی تھی اور اب وہ سحری بنا رہی تھی۔ ایمان سو رہی تھی اور میں چپ چاپ کسی مجسمے کی طرح ساری رات سے اپنے بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ شمائلہ نے میرے لیے بھی چائے بنائی تھی۔ وہ میرے بستر پر آن بیٹھی۔ عمران یہ چائے پی لو، تمہاری خاموشی میری جان لے لے گی، کچھ تو بولو۔ میں نے اداسی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا جس نے میری وجہ سے اپنی عزت گنوا دی تھی۔ میں کیسا صاحبان تھا جس کے ہوتے ہوئے بھی وہ بے ایمان تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی، شمائلہ میں تمہارے لیے کچھ بھی غلط نہیں سوچ رہا۔ میں اپنی حالت پر شرمندہ ہوں اور کاش میں تمہیں ان کے گھر نہ بھیجتا۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر میں مسجد سے اذان کی صدا بلند ہوئی اور روزہ بند ہونے کا اعلان ہونے لگا تو شمائلہ نے روزہ رکھ لیا۔ میں دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلی صبح میں نے اپنی بیٹی ایمان کو خالہ نفیسہ کے حوالے کیا اور ان سے کہا کہ میں اپنے علاج کے لیے ایک خیراتی ہسپتال جا رہا ہوں۔ وہاں پر لمبی قطاریں ہوتی ہیں، شاید مجھے واپس لوٹنے میں رات ہو جائے۔ انہوں نے خوشی سے میری بیٹی کو رکھ لیا تھا۔ شمائلہ بالکل خاموش تھی۔ میں گھر سے نکلا اور شمائلہ کی مدد سے رکشے میں سوار ہو گیا۔ میری منزل پوش علاقے کا وہ سگنل تھا جہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھ کر بھیک مانگ رہے تھے۔ جب ہم لوگ وہاں جا کر اترے تو شمائلہ حیرت سے میری طرف دیکھتی رہی اور پھر بالکل خاموش ہو گئی۔ میری حالت سب کے سامنے ظاہر تھی، خراب ہوتے ہوئے زخم اور پرانی ڈریسنگ جس سے ہلکا ہلکا خون اب بھی رس رہا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنا سر جھکا کر کچھ دیر وہاں بیٹھے تو راہگیروں نے وہاں سے گزرتے ہوئے ہمارے سامنے بچھے ہوئے رومال پر پیسے پھینکنے شروع کر دیے۔ شمائلہ کی حالت شرمندگی کی وجہ سے ایسی ہو رہی تھی جیسے وہ خود کو زمین میں گھڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اب خود ہی اپنے ہاتھ پھیلا دیے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی کی زبان اب بھی خاموش تھی۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے شام ہو چکی تھی۔ ہم لوگوں کو امید سے زیادہ بھیک ملی تھی۔ کسی بھی سفید پوش
اور عزت دار انسان کے لیے یہ لمحہ موت سے بھی برا ہوتا ہے جب وہ یوں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتا ہے۔ لیکن ہماری مجبوری تھی۔ کل تک ہم روکھی سوکھی کھانے والے ایک حادثے کے بعد بھکاری بن کر رہ گئے تھے۔ یہ کم سے کم کسی بھوکے بھیڑیے کے ہاتھوں اپنی عزت گنوانے سے تو بہتر تھا۔ ہم لوگ یوں ہی چپ چاپ جا کر اپنے محلے میں رکشے سے اتر گئے۔ خالہ نفیسہ ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ شمائلہ جا کر ایمان کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ کافی عرصے بعد ہمارے پاس اتنے پیسے تھے کہ ہم لوگ پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا لیتے اور کچھ بچ بھی جاتا۔ اور یوں سارا رمضان یہ سلسلہ جاری رہا۔ کبھی ہم بچی کو خالہ نفیسہ کے ہاں چھوڑ جاتے اور کبھی اپنے ساتھ ہی لے جاتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اس سے میری بچی کے ذہن پر بہت برا اثر پڑے گا، لیکن شمائلہ نے ایمان کو سمجھا دیا تھا کہ وہ اس بارے میں کسی سے کچھ نہ کہے۔ 25واں روزہ تھا۔ میں، شمائلہ اور ایمان فٹ پاتھ پر بیٹھے تھے۔ اچانک ہمارے سامنے ایک گاڑی رکی۔ اس میں سے اترنے والے شخص کو دیکھ کر میری پیشانی پر بھل پڑ گئے، کیونکہ وہ حاجی صاحب کا بڑا بیٹا تھا جو شاید اسی جگہ پر کسی کام کے سلسلے میں آیا تھا۔ اس نے وہاں پہنچتے ہی دھڑا دھڑ اپنے موبائل کے کیمرے سے میری اور شمائلہ کی تصویریں بنانا شروع کر دی، اور ارد گرد کے لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ بدزبانی کرنے لگا اور کہنے لگا یہ شخص ہمارے محلے کا ہے، ہمارے محلے والے بھی اس کی بہت مدد کرتے ہیں، میرے والد نے خود اس کی بیوی کو علاج کے پیسے بھی دیے ہیں، لیکن یہ شخص جان بوجھ کر یہاں پر بھیک مانگ رہا ہے تاکہ بھیک کو اپنا کاروبار بنا سکے۔ اس کی باتیں سن کر لوگ کچھ ہمیں ملامت کرنے لگے اور کچھ اس کو روکنے لگے۔ لوگوں نے سمجھا بجھا کر اسے واپس بھیج دیا تھا۔ اب لوگ ہمیں ملامت کر رہے تھے۔ میرے پاس میری ساری رپورٹس موجود تھی۔ میں نے وہاں موجود لوگوں کو بتایا کہ میں کچھ شوق سے بھیک نہیں مانگ رہا۔ محلے والوں نے اگر کبھی ہماری مدد بھی کر دی ہو تو بدلے میں میری بیوی اور بیٹی کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ کتنا خراب ہوتا ہے۔ اگر میں نے اپنے آپریشن کے لیے پیسے جمع نہ کیے تو میری دونوں ٹانگیں کاٹے جانے کا خطرہ ہے۔ میں چاہ کر بھی وہاں موجود لوگوں کو یہ نہیں بتا سکا کہ یہ جو شخص ہماری توہین کر کے جہاں سے چلا گیا ہے، اس شخص کے باپ نے میری بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اتنے میں وہاں پر اچانک سے ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس میں ایک نوجوان عورت اتری۔ وہاں لوگ جمع ہونے لگے۔ کہنے لگی کیا تماشا بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے، ایک غریب کی مجبوری کا، چلو ہٹو یہاں سے۔ اس عورت کی بات سن کر سبھی لوگ وہاں سے چل دیے۔ وہ عورت شمائلہ سے کہنے لگی مجھے یہاں پر آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کسی نے بھیجا ہے، میرے ساتھ چلیں۔ اس عورت کی یہ بات سن کر ہم میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے تھے اور پھر اس کے ساتھ چل دیے۔ اس کی گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے جا کر رکی۔ ہم تینوں حیرت سے اس عالی شان بنگلے کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن ہم لوگ جب اندر پہنچے تو سامنے بیٹھی ہوئی بوڑھی عورت کو دیکھ کر میں جیسے سکتے میں آ گیا۔ یہ تو وہی بوڑھی غریب عورت تھی جو اس روز بھیک مانگنے کے بعد میرے رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھر گئی تھی، اور اس نے مجھے کافی سارے پیسے بھی دیے تھے اور یہ بھی کہا تھا کہ کچھ دن بعد تمہاری زندگی بدل کر رہ جائے گی۔ وہ بوڑھی عورت میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے اٹھ کر آ گئی اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے پاس کھڑی ہوئی عورت سے کہنے لگی شازیہ بیٹا، یہی تھا وہ نوجوان جس نے اس دن مجھے گھر پہنچایا تھا۔ اس عورت نے جس کا نام شازیہ تھا ہم لوگوں کا بڑا شکریہ ادا کیا، اور ہمیں جو بات بتائی اسے سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ بوڑھی عورت کوئی بیکارن نہیں تھی، بلکہ اس کو اس کے سوتیلے بیٹے نے باپ کے مرتے ہی ہر چیز سے بے دخل کر کے گھر سے نکال دیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ کسی سگنل پر بھیک مانگنے کے بعد واپس اپنے پرانے سے مکان میں چلی جاتی تھی۔ شازیہ اس عورت کی سکی بیٹی تھی جو شادی کے بعد بیرون ملک چلی گئی تھی۔ جس روز میں نے اس مکارن کو اس کے گھر پہنچایا تھا، اس کے اگلے ہی روز شازیہ اپنی ماں کو ڈھونڈتے ہوئے اس پرانے مقام پر پہنچ گئی تھی اور اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے جا کر اپنے اس عالی شان بنگلے پر آ گئی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے
شازیہ کو بتایا کہ ایک روز میں شدید طبیعت خرابی میں گھر جانے کے لیے سواری ڈھونڈ رہی تھی، لیکن مجھے کوئی بھی رکشے والا گھر چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ تب اس شخص نے مجھے گھر پہنچایا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اگلے روز اس شخص کو ڈھونڈ کر اپنے پاس جمع ہونے والی ایک خطیر رقم دے دوں، لیکن اگلے 2 روز تک میں گھر سے نہ نکل سکی، اور پھر جب میں نے اسٹاپ پر جا کر معلوم کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ عمران کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور وہ معذوروں کی طرح اپنے گھر پر پڑا ہے۔ یہ بات سن کر وہ دونوں ماں بیٹی مجھے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اب میں بھی سگنل پر بھیک مانگنی شروع کر دی تھی۔ حاجی صاحب کے بیٹے نے میری اور میری بیوی کی تصویریں سوشل میڈیا اور فیس بک پر لگا کر ساتھ ہی یہ خبر بھی لگا دی تھی کہ یہ شخص جان بوجھ کر اپنا حلیہ بگاڑ کر بھیک مانگ رہا ہے۔ اس جیسے ٹھگ بازوں سے اور غیر مستحق لوگوں سے محفوظ رہیں۔ ایسے لوگوں کی مدد کر کے کسی مستحق کا حق نہ ماریں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی دیر میں یہ خبر ہر جگہ پھیل گئی تھی۔ جب شازیہ نے میری تصویر اپنی ماں کو دکھائی تو وہ بوڑھی عورت ہمیں فوراً پہچان گئی اور اپنی بیٹی سے کہا کہ یہی ہے وہ شخص جس نے اس روز میری مدد کی تھی، اور یوں شازیہ ہمیں ڈھونڈتے ہوئے فوراً اس سگنل پر پہنچ گئی تھی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک بوڑھی عورت کی ذرا سی مدد کرنے کا اتنا بڑا انعام ملے گا۔ شازیہ ایک سوشل ورکر بھی تھی اور بہت بڑی تنظیم چلاتی تھی جس سے وہ سینکڑوں مستحق خاندانوں کی کفالت کر رہی تھی۔ یہ سب وہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحت کو پورا کرنے کے لیے کر رہی تھی۔ شازیہ نے میرا بہترین علاج کروایا اور 2 ماہ بعد ہی میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ میں نے اچھے وقتوں میں میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ جیسے ہی میری طبیعت بحال ہوئی، شازیہ نے مجھے اپنے ساتھ اپنی ہی تنظیم میں سوشل ورکر رکھ لیا۔ میری بیوی نے شازیہ کے گھر میں ہی ملازمت اختیار کر لی تھی۔ وہ اب اس بوڑھی اماں کا خیال رکھتی تھی جن کا نام نرگس تھا۔ جب میں شازیہ بی بی کے ساتھ کسی مستحق فرد کو ڈھونڈ کر اس کی مدد کرنے کے لیے جاتا ہوں تو مجھے روحانی طور پر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ بتا نہیں سکتا۔ جن لوگوں کو خدا نے دولت دے رکھی ہے، اگر وہ لوگ کمزور لوگوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں تو کہیں بھی کوئی بھوکا نہ سوئے، اور نہ ہی کوئی غریب لاچار شخص اپنی مجبوری کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی زندگی کا خاتمہ کریں۔ برا وقت ایک ایسی آزمائش ہوتی ہے جو اچھوں کو پچھاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس بات کو دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ میری بیٹی اب 12 برس کی ہو چکی تھی، بہترین اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ایک روز ہمیں اطلاع ملی کہ کوئی نافرمان اولاد ایک بزرگ کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک کر فرار ہو گئے ہیں۔ اہل علاقہ نے ہماری تنظیم کا نمبر ملا کر ہمیں اس بزرگ کو ریسکیو کرنے کا کہا تھا۔ میں اپنے ساتھ 2 اور ورکرز کو لے کر ایمبولینس میں جب اس کچرے کے ڈھیر پر پہنچا تو وہ بیماری کے باعث گھٹڑی بنے ہوئے اس بوڑھے شخص کو جیسے ہی سیدھا کیا تو میں یہ دیکھ کر اندر سے کانپ اٹھا کہ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ہمارے محلے کا وہی ظالم اور جابر شخص اشفاق حسین تھا، جسے سب حاجی صاحب کہہ کر پکارتے تھے۔ خدا کے ہاں انصاف کا ترازو انصاف تول ہو چکا تھا۔ مجھ پر اور میری بیوی جیسے نہ جانے کتنے مسکین اور لاچار لوگوں پر ظلم کرنے کا نتیجہ اشفاق حسین کو اسی دنیا میں مل چکا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں تو غریب اور لاچار تھا، اپنا بدلہ نہیں لے سکا، لیکن اللہ کی عدالت میں انصاف ہو چکا تھا۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟ کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔